پورا پاکستان اس وقت گیس کی شدید شارٹیجز کا شکار ہے۔ پورے ملک میں چولہے جلانا مشکل ہو رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں گیزر سے پانی گرم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ صنعتیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ سی این جی سے جو گاڑیاں چلتی ہیں، جو سی این جی پہ جن کا دار و مدار ہے، وہاں پہ انتہائی شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں سی این جی اسٹیشن اب زیادہ عرصے کے لیے بند ہی رہتے ہیں۔ بدترین بحران ہے گیس کا، جو کہ اس گزشتہ سال بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرے سال مسلسل یہ کرائسس ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں گیس کرائسس ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس لیے اس کرائسس کی اہمیت زیادہ ہے کہ گزشتہ سال بھی ایک بدترین شارٹیجز ہم نے گیس کے حوالے سے، کھانے پکانے کی گیس، گرم کرنے کے حوالے سے جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا تھا۔ بہت بڑا یہ کرائسس ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم افیئرز جناب ندیم بابر۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب۔ بتائیے گا کہ گزشتہ سال بھی مس مینجمنٹ ہوئی تھی اس پورے معاملے میں، جس کے بعد جو منسٹر صاحب تھے غلام سرور خان صاحب، ان کی چھٹی ہو گئی تھی اور پھر آپ لوگوں نے مینجمنٹ چینج کر دی تھی گیس کمپنیز کی، مگر پھر وہی بحران اور اس سے کہیں زیادہ خراب بحران جو ہے وہ ہم دوبارہ فیس کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، پچھلے سال جو کرائسس تھا اس کے مقابلے میں سچویشن اس وقت مختلف ہے اور ریزنز بھی مختلف ہیں، اور اس وقت جو اگلے چند دن میں جو ریمیڈیل میجرز ہمارے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، اور اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سچویشن ساؤتھ میں ہے نا ایس ایس جی سی کی، وہ سچویشن اور ایس این جی پی ایل دونوں بالکل مختلف ہیں۔ ساؤتھ میں مین ایشو اس وجہ سے آتا ہے کہ سندھ کی یہ پوزیشن ہے کہ جی آرٹیکل 158 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ایل این جی نہیں لیں گے، وہ صرف ڈومیسٹک گیس لیں گے۔ اب ڈومیسٹک گیس جتنی اویلیبل ہے اور جو ڈیمانڈ جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، وہ نیچرلی ڈومیسٹک گیس ونٹر میں شارٹ ہو جاتی ہے جب ہیٹنگ کے لیے ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ تو ہسٹوریکلی یہ ہوتا رہا ہے ساؤتھ میں کہ ونٹر میں ہم کیپٹیو جنریشن کو جو تقریباً 170-180 MMCF کنزیوم کر رہی ہوتی ہے، آلموسٹ 15 to 20% آف دا ٹوٹل گیس کیپٹیو لوگ جنریشن کر رہی ہوتی ہے انڈسٹری، اس کو ہم 50% پہ لاتے تھے ہسٹوریکلی۔ کئی سالوں سے ایسے چل رہا ہے، 5-6 سال سے۔ اور سی این جی کو ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ 3 دن ان کو بند کیا جاتا تھا، 4 دن ان کو سپلائی کی جاتی تھی۔ اب سلسلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ڈومیسٹک سپلائی نیچرلی اس حساب سے اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور پرابلم جو اس سال آئی، جس کو عمر ایوب صاحب نے بھی چند دن پہلے ریفر کیا، ہم نے تقریباً فروری سے سندھ گورنمنٹ کو لکھنا شروع کیا کہ ہمارے پاس تقریباً 50 سے 60 MMCF ایڈیشنل گیس ہے سندھ میں جو ایلوکیٹڈ ہے ایس ایس جی سی کو، ہمیں اس کے رائٹس آف وے چاہیے پائپ لائنز لگانے کے لیے۔ 3 سیپریٹ سیکشنز ہیں جس پہ ہم تقریباً 8 مہینے سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج تھے کہ ہمیں رائٹس آف وے دے دیے جائیں۔ ان میں ایک پہ 10 دن پہلے ہمیں رائٹ آف وے دیا گیا ہے، باقی 2 پہ ابھی بھی نہیں دیا گیا۔ اگر یہ ہمیں سمر میں رائٹس آف وے مل جاتے تو تقریباً 60 سے 70 MMCF ہم ایڈیشنل سسٹم میں ڈال چکے ہوتے ساؤتھ میں اس ونٹر میں۔ اور اس وقت جو شارٹیج ہے نا ساؤتھ میں، وہ تقریباً 100 سے لے کے 150 کے قریب ہے۔ دیکھیں جی، یہ آپ کی ایکسپلینیشن اپنی جگہ ہے، عوام کو تو اس ایکسپلینیشن سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کو تو یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا دوسرا سال ہے، کراچی جیسے شہر میں جہاں ہوتی ہی نہیں تھی گیس کی شارٹیجز، وہاں پہ اتنی شدید گیس شارٹیجز ہے، پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اس ایکسپلینیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ کام تو آپ کا ہے، مینیج کر کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنلی اگر سندھ یہ پوزیشن لے کہ جی میں نے ایل این جی لینی ہی نہیں ہے، اور جتنی ڈومیسٹک سپلائی ہے وہی جا سکتی ہے نا ان کو، اور جو ہم ایڈیشنل ڈومیسٹک سپلائی دے بھی سکتے ہیں اس کے لیے سندھ گورنمنٹ اپنی لینڈ سے ہمیں رائٹ آف وے نہ دے، تو فیڈرل گورنمنٹ، میں پرسنلی اس ایشو کو 2 دفعہ پرائم منسٹر کے سامنے ریز کر چکا ہوں ود سندھ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن پریزنٹ ان دا میٹنگز۔ اب بات یہ کہ ایک کی انہوں نے ہمیں ابھی 10 دن پہلے اجازت دے دی ہے، 2 کی ابھی بھی نہیں دی۔
ہم ان کے ساتھ کانسٹنٹلی انگیجڈ ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ اس کو اس سے غرض نہیں کہ چلے یہ سندھ کا آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیے نا پنجاب اور کے پی کی کیا صورتحال ہے ندیم بابر صاحب؟ وہاں پہ کیوں ہے؟ وہاں پہ تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, وہاں جتنی چاہیں آپ ایل این جی دے دیں, وہاں پہ کیوں اتنی میسو شارٹیجز ہیں؟ ساؤتھ اور نارتھ کی سچویشن بڑی مختلف ہے. اب میں آپ کو نارتھ کی سچویشن سمجھا دیتا ہوں. اس دفعہ جتنی سیویئر ونٹر آئی ہے اور ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, میں آپ کو نمبرز دیتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارا سمر میں اس جون میں جولائی میں جو ایس این جی پی ایل سسٹم ہے جو سارا پنجاب اور کے پی ہے, اس میں جو ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس جا رہی تھی نا وہ 488 MMCF جا رہی تھی, اور اس وقت ہم 1225 MMCF دے رہے ہیں, 2.5 گنا زیادہ کمپیئر ٹو دا سمر. اب سمر ونٹر میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کو پچھلے ونٹر کا بتا دیتا ہوں. پچھلے ونٹر 831 MMCF ایوریج ہم گیس دے رہے تھے. اس ونٹر ہم 1220 MMCF ایڈیشنل دے رہے ہیں. سو پچھلے ونٹر کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے ڈومیسٹک ڈیمانڈ. اب اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایل این جی منگوائی ہوئی تھی, ہم نے تقریباً 20% ایکسٹرا کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ایل این جی منگوائی ہوئی تھی, لیکن یہ اتنا ایکسٹینڈ ہوا ہے یہ کولڈ سپیل اور اتنی دیر چلا, اور 50% انکریز ہے ڈومیسٹک ڈیمانڈ میں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. ایکچوئل نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب اس کو کیٹر کرنے کے لیے آج بھی سچویشن یہ ہے کہ ہم نے سی این جی کو بند کیا ہے نارتھ میں, اور اس کے علاوہ کوئی 8-9 دن کے لیے جنرل انڈسٹری کو بند کیا, زیرو ریٹڈ کو نہیں کیا, پروسیس کو نہیں کیا. اور وہ جو بند کیا بھی وہ آج رات کھل رہی ہے دوبارہ, صرف سی این جی پہ بندش ہوگی. نارتھ میں ایشو یہ ہے کہ ڈسٹنسز اتنے لمبے ہیں کہ ہمیں رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک جو پائپ لائنز ہیں نا, ٹیل اینڈز پہ پریشر ڈراپس ہوتے ہیں. والیوم ہم آج بھی 12% زیادہ موو کر رہے ہیں نارتھ میں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اور یہ 12 کو بڑھا کے ہم 16-17 پہ لے جائیں گے اگلے 2-3 دن میں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. لیکن جب ڈومیسٹک ڈیمانڈ 50% بڑھ جائے کمپیئر ٹو لاسٹ دسمبر, تو 50% میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایل این جی امپورٹ کرنا شروع کر دی, ہم نے سٹوریج سسٹم کوئی نہیں بنایا. ہمارے پاس کوئی سٹوریج نہیں ہے گیس کی. اگر ہمارے پاس سٹوریج سسٹمز ہوتے تو ہم ونٹر سے پہلے ایڈیشنل منگوا کے سٹور کر لیتے کہ اگر زیادہ ڈیمانڈ بڑھی. ندیم بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ایل این جی تو کبھی بھی نہیں, آپ نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشنلی سندھ جو ہے اس نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایل این جی, تو ہم یہاں تو نہیں ہوتی تھی, لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کیوں ایک دم اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو گیا ہے؟ یہاں تو کبھی بھی ایل این جی نہیں آتی تھی. 3 چیزیں ہوئی نا, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ساؤتھ میں ریپڈلی, ڈومیسٹک سپلائیز 7% ڈکلائن پہ ہیں. ہر سال ڈومیسٹک جو ہماری پروڈیوسنگ فیلڈز ہیں 7% ڈکلائن کر رہی ہیں. ایک طرف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, دوسری طرف ڈومیسٹک سپلائی ڈراپ ہو رہی ہے. ان دونوں کا جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے دیٹ از کریٹنگ دا شارٹیج, اور اس شارٹیج کو صرف ایل این جی سے پلگ کر سکتے ہیں ہم نئی ایکسپلوریشن جو کر رہے ہیں وہ 2-3 سالوں میں جا کے ایڈیشنل کوانٹیٹیز جتنی بھی بیچ میں سسٹم میں آئیں گی وہ اس گیپ کو پلگ کریں گی. لیکن جب تک اس وقت کے آنے تک, جب تک ہم ایل این جی سسٹم میں انجیکٹ نہیں کریں گے, ایک طرف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, دوسری طرف سپلائی 7% ڈراپ ہو رہی ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, جو سی سی آئی میں یہ سبجیکٹ ڈسکس ہوا ہے بڑے اچھے ماحول میں ہوا ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 8-10 دن میں جب ہم بیٹھیں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ہم حل نکالیں گے. لیکن دونوں نارتھ اور ساؤتھ دونوں جگہ میں آپ کو یہ آج آپ کے توسط سے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے 3-4 دن میں ساؤتھ میں بھی سپلائی امپروو ہوگی فردر, اور نارتھ میں بھی ہوگی. ساؤتھ میں یہ جو ایک ایریا جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میں نے رائٹ آف وے دے دیا ہے 10 دن پہلے, وہ انشاءاللہ اگلے 4 یا 5 دنوں میں ہم 30 MMCF ایڈیشنل سسٹم میں ڈال رہے ہیں, اور 15 دن کے بعد 40 MMCF اور ڈالیں گے ساؤتھ میں. تو ساؤتھ کا مسئلہ تو انشاءاللہ 10 اور 15 جنوری کے بیچ میں یہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا کمپلیٹلی. نارتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ونٹر کی سیویرٹی ہے کتنا عرصہ چلتی ہے. بہت بہت شکریہ. کراچی وغیرہ میں گیس کا مسئلہ اگلے 5-7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا بقول ندیم بابر صاحب کے. نارتھ میں یعنی کہ پنجاب میں, کے پی وغیرہ میں اس پر ٹھیک ہو سکتا ہے, جبکہ کچھ سردیوں میں کمی ہو اور اس سے ڈیمانڈ میں کمی آئے.